نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پردہ-نشین ہماری خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی پوری قدرت کاملہ کے ساتھ انسان کو پیدا کیا اور انسان میں دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ مرد کی فطرت پوری الگ ہے، عورت کی فطرت پوری الگ ہے۔ مرد میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ شانہ نے پیدا کی ہیں وہ عورت میں نہیں، اور عورت میں جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں وہ مرد میں نہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مغربی کلچر اور مغربی تہذیب ان کی رات دن کی محنت اور کوشش کے ساتھ اور کوشش کے باوجود وہ عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لباس عورتوں کے بارے میں ایسے تجویز کیے گئے جو عامتاً مردوں کے ہیں، اور مردوں کے لیے وہ لباس بنائے گئے ہیں جو عامتاً عورتوں کے ہیں۔ لیکن فطرت فطرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے مرد کی فطرت الگ رکھی ہے، عورت کی فطرت الگ رکھی ہے۔ مرد کا کام الگ ہے، عورت کا کام الگ ہے۔ مرد کا طریقہ کار، مرد کی محنت کا میدان یہ پورا الگ ہے، اور عورت کا پورا الگ ہے۔ شریعت کے بہت سارے احکامات میں مرد اور عورت کے درمیان زبردست فرق بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مغربی کلچر اور مغربی تہذیب انہوں نے اتنا زبردست ماڈل کھڑا کیا ہے، اور اپنی محنت اور کوشش میں اس قدر کامیاب ہو رہے ہیں کہ جس شریعت مطہرہ نے عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، جس شریعت مطہرہ نے اس کو مکمل کپڑا پہننے کا حکم دیا ہے، جس شریعت مطہرہ نے اس کو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، جس شریعت مطہرہ نے اس کی آواز تک کو سطر کہا ہے، جس شریعت مطہرہ نے
اس کے بہت سارے اپنے کام طے کروائے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود دیکھا کہ ان کی محنتیں اتنی کامیاب ہو رہی ہیں، اتنی کامیاب ہو رہی ہیں کہ مردوں کو گھر میں اور عورتوں کو باہر کر دیا ہے۔ دکانوں میں دیکھو تو مستورات کا ہجوم ہے، سڑکوں پر دیکھو تو مستورات کا ہجوم ہے، موبائل مستورات کے ہاتھوں میں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے۔ قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں اللہ تعالی شانہ نے عورت کے کام کو بیان فرمایا ہے۔ دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بند رہیں، اس لیے کہ عورتوں کا کام گھروں کا کام کاج ہے، اولاد کی تربیت کرنا ہے، اپنی حیا اور پاک دامنی کو محفوظ رکھنا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب عورت کی اپنی خود کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور جو عورت اپنی فطرت سے باہر جاتی ہے، اپنے کام کاج سے ہٹ کر دوسرے کام میں لگتی ہے، یقیناً فتنے آئے دن دنیا میں ایسے جنم لے رہے ہیں کہ وہ فتنوں کا شکار بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دجال سے جب وہ فتنہ دجال کا آئے گا تو فتنہ دجال سے سب سے زیادہ اثر لینے والی مستورات ہوگی۔ اس لیے کہ ان کے عورتوں کے اندر کے جذبات جو ہوتے ہیں، اندر کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ میرا مکان ایسا ہو، میری پرسنل لائف اس طرح ہو رہی ہو، میں کھانا اس طرح کھاؤں، میرے گھر میں ساری سہولیات موجود ہوں، فریج ہوں، ٹی وی ہوں، وی سی آر ہو، اے سی ہو، آشائش کے اور راحت اور کے سارے اسباب گھروں میں موجود ہوں۔ یہ عورتوں کا ایک فطری تقاضا ہے۔ حالانکہ صحابیات وہ عورتیں تھیں کہ اللہ تعالی شانہ نے ان تمام مادیات سے ان کو پاک رکھا تھا۔ اور یہ جذبات ناپاک اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ہمیں جو عظیم الشان نعمت ملی ہے ایمان کی اور کلمے کی، اس ایمان اور کلمے کی نعمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مرنے کے بعد کی زندگی کی جو عیش بھری زندگی ہے اس پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ دنیا ان قریب ختم ہو جانے والی ہے، ان قریب فنا ہو جانے والی ہے، اور یہ دنیا مر مٹنے والی ہے، اور مرنے کے بعد جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان چیزوں کا مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے دل میں آئے دن اس بات کی امنگیں اور اس بات کی تمنائیں اور امیدیں ظاہر ہوتی ہیں کہ کاش کہ میرا فلیٹ ہو، میرا مکان ہو، میری اس طرح کی زندگی ہو، میں اس طرح چین کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔
اس لیے ہم آج سے اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز بقیہ زندگی ایمان اور اعمال کے ساتھ گزاریں گے. اور وہی خواتین اپنے گھروں کے ماحول کو پرنور اور پرسکون بناتی ہیں کہ جن کے اندر کے جذبات پاکیزہ ہوتے ہیں. اور اس دھرتی پر اور اس دنیا پر ایسی بہت ساری خواتین آئی ہیں, ایسی بہت ساری مائیں اور بہنوں آ کر کے چلی گئیں کہ جن کے اندر کے جذبات بہت پاکیزہ اور صاف ستھرے تھے. اولاد تھی, اولاد کے بارے میں تصور تھا کہ میں اپنے بچوں اور بچیوں کو اللہ کی راہ میں فدا کر دوں گی, قربان کر دوں گی. پرورش اس انداز سے کر رہی ہیں کہ میری اولاد کا تعلق اپنے رب سے اور اپنے پروردگار عالم کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح جڑ جائے اور کس طرح مضبوط ہو جائے, اس کی رائے آئے دن محنت اور کوشش اور دعائیں. اور یاد رکھیں کہ جن عورتوں کے دلوں کے جذبات پاکیزہ ہوتے ہیں ان کے گھروں کی خوشیاں ہی کچھ اور ہوتی ہیں. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے جذبات کو پاک صاف کریں. جذبات ہمارے کیسے ہوں؟ ایک ماں ہے تو ماں کی حیثیت اس کے گھر میں کس طرح کی ہو, بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت گھر میں کس طرح کی ہو, ماں کا مزاج کیا ہونا چاہیے, بیٹی کا مزاج کیا ہونا چاہیے. ماں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں میری جتنی بیٹیاں ہیں, جتنی بہو ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ شانہ سے کیسے جڑ جائیں, نمازوں کا اہتمام کرنے والی کیسے بن جائے, ان کی زندگیوں میں تقوی کیسے آ جائے, ان کی زندگیوں میں پرہیزگاری کیسے آ جائے, عبادتیں ان کی زندگیوں میں کیسے پیدا ہوں, تلاوت کا اہتمام ان کی زندگیوں میں کیسا پیدا ہو. یہ ماں کا اندر کا جذبہ ہونا چاہیے. جب گھروں میں ماؤں کے جذبات جب نیک ہوتے ہیں تو پرورش پانے والی اولاد کے جذبات بھی نیک بن جاتے ہیں. اور جب ماں کا جذبہ برا ہوتا ہے اور ماں کے ارمان غلط ہوتے ہیں, ماں کی امیدیں غلط ہوتی ہیں, تو اس کے ماتحت اس کے نیچے پرورش پانے والی اولاد کے جذبات بھی ایسے ہی خراب اور بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ بیٹی بن کر کے جب بہو بن کر کے جب کسی کے وہاں جاتی ہیں تو ماں کا مزاج اگر نیک ہوتا ہے, ماں کا مزاج اگر آخرت والا ہوتا ہے, ماں کا مزاج اگر ایمان اور اعمال والا ہوتا ہے, ماں کا مزاج صبر و سکون والا ہوتا ہے, ماں کا مزاج تربیت والا ہوتا ہے, تو وہ اپنی بیٹی کو بار بار اس بات کی تاکید کرے گی کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا, اپنے گھر میں سکون پہنچانے کی کوشش کرنا, گھروں میں اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا, نمازوں کو زندہ رکھنا, تلاوت کو زندہ کرنا, ذکر کو زندہ کرنا, اور پیدا ہونے والی اولاد کی خود تربیت کرنا. اس طرح کا دینی سپورٹ ماں کی طرف سے اس بیٹی کو ملتا ہے. اور جب یہ بیٹی تربیت پا کر, اپنی ماں کی تربیت میں رہ کر, عبادت والی بن کر, نماز والی بن کر, روزے اور ذکر و تلاوت والی بن کر جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو وہ گھر چاہے بے دینے کا ماحول ہی کیوں نہ بھرا ہوا ہو, لیکن اس نیک خاتون کے جانے کی برکت سے اللہ تعالی شانہ گھروں کی گمراہیوں کو ختم فرما کر اس میں نورانی فضا کو قائم فرماتے ہیں. صحابات اور صحابیات کی زندگی میں ایسے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں. اب جب لڑکی کی تربیت ہوتی ہے, اولاد کی تربیت ہوتی ہے,
تو جس گھر میں وہ بہو بن کر کے گئی ہے اس کے شوہر کا نظام معاشی اعتبار سے اگر کمزور بھی ہے، کاروبار کر رہا ہے لیکن کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہوتا ہے ایسا، ڈیم سیزن ہو جاتی ہے، ٹھنڈی سیزن بھی آتی رہتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فراوانی بھی دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ تنگیوں سے بھی آزماتے ہیں۔ تو تنگی کے حالات میں، پریشانیوں کے حالات میں اب اس تربیت پانے والی بیٹی کی طرف سے جو جملے شوہر کو سننے کو ملتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ آپ فکر نہ کرے، اللہ ہمارا بڑا ہے۔ اس لیے کہ ماں کی پرورش میں رہ کر اس نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اللہ ہی کھلاتے ہیں، روزی اللہ ہی دیتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہی ہیں، ہمارے گھر کے سارے نظام کو خدا چلاتا ہے، اللہ چلاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں سن سن کر اس کا مزاج ہی اس نوعیت کا بنا ہوا ہے، تو شوہر اگر کسی بھی دن کاروبار میں اگر ٹھپ یا تنگی پیدا ہوتی ہے تو وہ ناقدری اور ناشکری کے الفاظ کہنے کے بجائے ان کو تسلی دیتی ہیں اور اطمینان کے چند بول بولتی ہیں۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب شوہر دیکھتا ہے کہ میری بیوی کی طرف سے بہت سپورٹ ملتا ہے تو اس کی ہمتیں بہت اونچی اور بلند ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی تھے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن دیکھا کہ صبح سے گئے، شام کو واپس آئے، لیکن کوئی کام ان کو نہیں ملا، خالی ہاتھ آئے۔ گھر میں جا کر دستک دی تو دروازہ کھولا تو عورت نے بھانپ لیا کہ شوہر کا اور میاں کا چہرہ اداس ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ آج کوئی کام نہیں ملا ہوگا۔ تو شوہر نے آ کر فوراً کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو کوئی چیز ہے کہ نہیں، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ تو بیوی نے غلطی سے یوں کہہ دیا کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ گھر میں کچھ پڑا نہیں ہے، جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب یہ جملے سنے، ایک تو بھوک کی شدت، پورے دن کی محنت کا اثر، اور زیادہ غم نے نڈال کر دیا۔ بیوی بڑی چالاک، بڑی ہوشیار تھی، بڑی سمجھدار اور فطین تھی۔ اس نے دیکھا کہ شوہر اداس ہو گیا ہے اور آج اس کو کام نہ ملنے کی وجہ سے اور گھر میں کچھ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے غم میں اور اضافہ ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے۔ تو تسلی کے کلمات اس نے کہے کہ آپ فکر نہ کریں، میرے اللہ کی آج یہی چاہت ہے کہ ہم آج رات بھوک کی حالت میں رات گزاریں، کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے حق میں کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں خوشیوں سے نوازیں گے۔ جب یہ بیوی کی طرف سے یہ پیارے بول جب میاں اور شوہر نے جب سنے تو ان کے جذبات بے قابو ہو گئے اور ایک ڈھارس اور ایک امید کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بہرحال دونوں میاں بیوی نے بھوک کی حالت میں رات گزاری۔ دوسرے دن پھر صبح جب شوہر جانے کے لیے روانہ ہوا تو بیوی نے ایک دم خوشی اور انبساط کے ساتھ ہنستے چہرے سے ان کو روانہ کیا۔ یہ سنت ہے، سنت کہ شوہر جب دھندے اور کاروبار کے لیے گھر سے باہر جائیں تو یہ نہ ہو کہ منہ چڑھا کر کے ہم ایک طرف بیٹھ جائیں اور ان کو رخصت بھی نہ کریں، بلکہ سنت ہے کہ آپ ہنستے چہرے سے ان کو رخصت کریں، پانی پلائیں، ہنستے چہرے سے ان کو رخصت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ہنستے چہرے ان کو رخصت کریں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری مستورات میں اور ہماری ماؤں اور بہنوں میں یہ جذبے پیدا ہو جائیں۔ تو ہنستے چہرے سے بیوی نے اپنے شوہر کو رخصت کیا۔
اللہ تعالیٰ شانو کی مرضی تھی، وہ دن بھی ایسا ہی گزرا کہ کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن پھر آئے تو دیکھا کہ چہرہ پڑا ہوا تھا، اداس تھا، غمگین تھا۔ تو چہرے کو دیکھ کر بیوی سمجھ گئی کہ آج بھی شاید کچھ دندہ نہیں ہوا ہے، اور بغیر کچھ پیسے اور رقم لیے گھر واپسی ہوئی ہیں۔ تو وہ سمجھ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر میری محبت کی خاطر، میری ذات سے ہمدردی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غم میں ٹوٹ پڑے۔ اس لیے بیوی نے تسلی کے دو بول اور بولے، کل کے وہی الفاظ پھر دہرائے کہ آپ فکر نہ کریں، اگر آج دھندا نہیں ہوا، آج کاروبار نہیں ہوا، آج اگر تنگی ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شانو کل کچھ دے دیں گے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، ہم جس حال میں اللہ تعالیٰ شانو رکھیں ہم اس حال پر راضی اور خوش ہیں۔ کتنی برکت والی وہ بیوی ہوگی، اور کس قدر پاکیزہ جذبات رکھنے والی وہ خاتون ہوگی کہ وہ اتنے تمام تر جذبات کے باوجود اس کی طرف سے شوہر کو یہ کلمات اور یہ جملے سننے کو مل رہے ہیں۔ تیسرا دن ہوا، یہ دوسری رات پھر بھوک کی حالت میں گزاری۔ جب تیسرا دن صبح کا ہوا، پھر بیوی نے جو ہے انہیں رخصت کیا ہنستے چہرے، اور جب شوہر تھوڑے دور پہنچے تو آہستہ سے آواز لگائی اور کہا کہ ایک بات آپ کو میں کہنا بھول گئی۔ پھر شوہر کو بلایا، اور شوہر کو بلانے کے بعد کہا کہ میں جانتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور آپ میری اس صورتحال سے اور میری اس گھر کی تنگی سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری محبت اور گھر کی اس تنگی کو دیکھ کر کہیں حرام لقمے لے کر نہ آ جائیں۔ بھلے اگر تیسرا دن بھی اگر ہمارے اسی طرح فاقے کے ساتھ گزر گیا اور اسی بغیر کھائے گزر گیا تو ہم خوشی خوشی اس رات کو اسی طرح گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے واسطے حرام کا ایک لقمہ بھی ہمارے گھر میں لے کر نہ آنا۔ یہ ہیں وہ ماؤں کے جذبات، یہ ہیں وہ مستورات کے اندر کے خیالات، پاکیزہ جذبات، کہ ایک حرام لقمہ اتنی تنگیوں کے باوجود، بھوک کی اس طرح صورتحال کے باوجود بھی شوہر کو یہ تسلی کے جملے اور شوہر کو یہ تسلی کے بول دے کر کس طرح ان کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ یہ ماؤں کی طرف سے تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک عورت کی طرف سے شوہر کو سپورٹ نہیں ملتا، چاہے وہ دنیا داری سے متعلق ہوں یا دینداری سے متعلق ہوں، تو شوہر چاہے مضبوط ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی بیوی کی طرف سے سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ماؤں اور بہنوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے شوہر کا سپورٹ کرو، شوہر کا سپورٹ کرو، دین کے معاملے میں ان کو ہمت دو، ان کے حوصلے بلند کرو۔ جب کوئی دین کی بات اگر گھر میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، کوئی ترغیب کی بات کریں، کوئی دین کی بات اگر شوہر کی طرف سے ہو تو ہنسی ہنسی خوشی خوشی اس کو قبول کر لو، ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہ ہونے دو، ان کی محنت اور ان کی کوششوں کو لاز رکھو۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ عورت کے اخلاق کو بگاڑنے والی سب سے خطرناک چیز ہے تو وہ موبائل ہے۔ اس موبائل نے گھر کا ستیہ ناش کر دیا ہے، مردوں اور عورتوں کے کریکٹر اور ان کے اخلاق کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ عجیب و غریب اس موبائل نے تو کارنامے انجام دیے ہیں۔ عورتیں جو حیا کی مجسمہ تھی، باحیا رہتی تھیں، گھروں میں پردے کے ساتھ رہتی تھیں اور بہت زیادہ خاموش رہنے والی تھیں، لیکن اس موبائل نے آ کر خاموشی کو ختم کر دیا، اس موبائل نے آ کر حیا کو ختم کر دیا، اس موبائل نے آ کر ایسے ایسے کام گھروں میں شروع کروا دیے
کہ ہمارے باپ داداؤں نے ایسے کام کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اس لیے آج کی محفل میں ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کا عہد لے کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ گھروں میں رہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، شوہر کا پورا سپورٹ کریں گے، دین کے ماحول بنانے میں، اچھی فضا قائم کرنے میں، نمازوں کے قائم کرنے میں، تعلیم کے حلقے لگانے میں پورا مردوں کا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات کہ ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کریں، ان کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں، ان کو صحیح سنسکار سکھائیں، صحیح بول بتائیں، گھروں میں عبادت والا ماحول زندہ کریں، گھروں میں تہجد والا ماحول زندہ کریں، نمازوں والا ماحول زندہ کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جس گھر میں موبائل ہوتا ہے اور موبائل میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اس گھر پر اللہ تعالیٰ شانہ کی لعنتیں برستی ہے۔ وہ گھر اللہ تعالیٰ کی غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس لیے جس گھروں میں ٹی ویاں ہیں، جس گھروں کی مستورات اور جس گھروں کی مائیں اور بہنیں سیریل دیکھنے کی عادی ہیں، فلم دیکھنے کی عادی ہیں، کارٹون دیکھنے کی عادی ہیں، ادھر ادھر کی لغویات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ان گھروں کا حال نہایت بگڑا ہوا ہے۔ گھریلو فساد، گھروں میں تنگیاں، گھروں میں لڑائیاں، آپس میں نہ بننا، یہ ساری اسی موبائل کی نحوست ہے۔ یاد رکھے کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ شانہ کی نافرمانی ہوتی ہوں، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ سکتی، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمتیں نہ آئیں تو اس گھر میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں، خبیث آ جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں وجود میں آتی ہیں، آپس میں نااتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، عبادتوں کا ماحول رخصت ہو جاتا ہے، نورانی ماحول ختم ہو جاتا ہے، رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں وجود میں آ جاتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کا وہ گھر مجسمہ بن جاتا ہے۔ اس لیے گھروں سے جھگڑے نکالنے کا، گھروں سے تنگیوں کو ختم کرنے کا، گھروں سے رزق کی برکت لانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم گھروں میں اچھی فضا اور اچھے ماحول کو پیدا کریں۔ اس کے لیے ماؤں کو قربانی دینی پڑے گی، ہماری بڑی بہنوں کو قربانی دینی پڑے گی کہ اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر ہر لائن کی محنت اور کوشش کریں، نمازوں کو زندہ کریں، اور نمازوں کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود کو نماز کا پابند بننا پڑے گا کہ گھر کی اگر بہو نہیں آئی ہے یا لڑکیاں ہیں تو دیکھا کہ والدہ تو نماز کی پابند ہیں، تو آہستہ آہستہ ان میں بھی نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ وقتاً فوقتاً ذکر کا ماحول بنائیں، جھاڑو دے رہے ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کھانا پکائیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ہماری رات دن کی گھڑیاں درود پاک پڑھنے میں، استغفار کے کرنے میں گزرنی چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ جن کی فضائل اعمال ہیں، کوئی گھر اور کوئی در اور کوئی مسجد نہیں خالی جہاں پر حضرت کی یہ کتاب موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے عجیب و غریب مقبولیت سے نوازا ہے، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے فضائل اعمال کا۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کی نانی اماں کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ دین بھر کے جو معمولات ان کے تھے، عورت تو عورت، خیر مرد میں بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام معمولات کو ایک دن میں پورا کر سکے۔ روزانے کا معمول تھا 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا، روزانے کا معمول تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 200 مرتبہ پڑھنے کا، روزانے کا معمول تھا سبحان اللہ کی تسبیح کو 200 مرتبہ، الحمدللہ کی تسبیح کو 200 مرتبہ، اللہ اکبر کی تسبیح کو 200 مرتبہ، پھر روزانہ ایک منزل تلاوت کلام اللہ کی
اور اس کے سوا بہت سارے معمولات ہیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز۔ حالات میں لکھا ہے کہ جب بہت زیادہ عمر ہو گئی اور چلنے سے معذور ہو گئی، چل نہیں سکتی تھی، تو استنجا اور پیشاب سب بستر پر ہوتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ استنجا اور پیشاب نکلنے کے بعد خوشبو پھوٹتی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد 40 دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہی۔ یہ ہے ان کے اعمال کا ثمرہ ہے، ان کے وظائف کا اہتمام۔ یہ گھروں میں دینی ماحول اور گھروں میں اعمال زندہ کیا کرتی تھی، جس کی برکت سے گھروں کی مستورات، بیٹیاں ہوں یا بہو ہوں، ان میں دیکھا کہ روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں 15 پارے کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور عام دنوں میں غیر رمضان میں کئی پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یہ نورانی ماحول ہے، یہ نورانی فضا ہے۔ یہ نورانی ماحول بنانے سے بنتا ہے، ایک دم نہیں بن جاتا ہے۔ اس لیے ماؤں اور بڑی بہنوں کو یہ محنت اور کوشش کرنی پڑے گی کہ گھروں میں خود وہ اعمال کو زندہ کریں، نمازوں کو زندہ کریں، ذکر کو زندہ کریں، تلاوت کو زندہ کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف ہمیشہ پڑھیں۔ بہت زیادہ برکتیں سورہ یاسین شریف کی ہے۔ روزی میں اللہ تعالیٰ شان و برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، اور اٹکے ہوئے کام اللہ تعالیٰ شان و سورہ یاسین شریف کی برکت سے اس کو دور فرما دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کریں۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، 26ویں پارے میں یہ سورت ہیں، اس کی تلاوت کریں۔ عصر کی نماز کے بعد عما یتساءلون کی تلاوت کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کریں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صورتوں کا ہم معمول بنائیں۔ ایک آدمی ایک حضرت کے پاس گئے اور جا کر کے شکایت کی کہ حضرت رزق میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، جتنا کماتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو صلی اللہ علیہ نے یہ عمل بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھو، 26ویں پارے میں ہیں۔ عصر کے بعد سورہ نبا، عما یتساءلون کی سورت پڑھو۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھو۔ انشاءاللہ کام ایسے نکل جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ اعمال میں برکتیں رکھی ہیں، اس لیے گھروں میں ہم اعمال کو زندہ کریں، گھروں میں ذکر کو زندہ کریں، تعلیم کے حلقے زندہ کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کریں۔ نہیں کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ تعلیم کریں، کم سے کم 5 منٹ ہی صحیح، لیکن پابندی اور اہتمام کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز ماحول نورانی بنے گا اور اچھی فضا قائم ہوگی۔ عورتوں میں دین پیدا ہوگا، مردوں میں دین آئے گا، اعمال زندہ ہوں گے، نماز زندہ ہوگی، جھگڑے گھریلو ختم ہو جائیں گے، رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شانو خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو مرد یا عورت تقوی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزارتا ہے یا گزارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں، روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں نیکی کے ماحول کو زندہ کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور خاص طور پر ایک بات پتے کی بتاتا ہوں کہ ہماری نوجوان جو بہنیں ہیں، ہماری نوجوان جو لڑکیاں ہیں، وہ اکثر و بیشتر کھانا بناتے ہوئے گانا سن سن کر کھانا بناتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو کھانا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بنایا جاتا ہے، گناہ کے ساتھ بنایا جاتا ہے، فلم دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے، گانا سن کر بنایا جاتا ہے، ایسے کھانے سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر لیتے ہیں، اور ایسا کھانا کھانے کے بعد دل میں ظلمت اور اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کام کاج کو آسان کرنے کے لیے اور سہولت کے ساتھ کام کاج کرنے کے لیے
اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کام کریں۔ پہلے زمانے میں ہمارے بڑے اور بوڑھوں کے زمانے میں ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ گھر کی صفائی اگر کرنی ہے تو سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے پورے گھر کی صفائی کر لیتی تھی۔ کھانا بنانا ہے، سورہ واقعہ شروع کر دی، ایک طرف سورہ واقعہ کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی بن رہا ہے، ادھر سورہ واقعہ پوری ہوئی، ادھر ان کا کھانا تیار ہو گیا۔ جھاڑو دیتے وقت، گھر کی صفائی کرتے وقت یہ ان قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوا کرتا تھا، تو گھروں میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے عجیب و غریب برکتیں اور عجیب و غریب رحمتیں برستی تھیں۔ اس لیے گھروں سے فتنے کو ختم کرنے اور گھروں سے جھگڑے کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کی خاص ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم موبائل پر بریک لگا دیں۔ ایک دم تو موبائل پر بریک نہیں لگے گی، ایک دم تو موبائل بند نہیں ہو جائے گا، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دیکھیں کہ بھئی کون سی چیز میرے نقصان کی ہے۔ بعض فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنا جائز نہیں، بلکہ فلمیں دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، جس میں مرد بھی ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کو ہرگز نہ دیکھیں، آج سے احتیاط کریں۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں واٹس ایپ پر نہ چلیں، ان واٹس ایپ سے ان کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، ان کے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو گھروں میں کوشش یہ کریں، آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ موبائل کا استعمال جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کم کر دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، گھروں میں اعمال کو زندہ کریں گے، نمازوں کو زندہ کریں گے۔ بہت ساری مائیں اور بہنیں وہ ہیں کہ جن کے لیے فجر پڑھنا اور عشاء پڑھنا بہت مشکل ہے، آج سے یہ عہد کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جلدی اٹھ جائیں گے، رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ کر فجر کا اہتمام کریں گے۔ دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنے شوہر کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں فیملی ممبر کے لیے دعائیں کریں، رزق کی برکت کے لیے دعائیں کریں، صحت اور تندرستی کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ہیں سارے وہ اعمال، یہ وہ سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اور بہت سارے وہ کام ہیں کہ جن سے عورتوں کو بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور عام ابتلا عورتوں کا اس میں ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، ایک دوسرے پر جلنا، ایک دوسرے کے مال کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر ہرس اور لالچ کو پیدا کرنا۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی لذت بھی فانی ہے، یہاں کا عیش بھی فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اس لیے جو چیز فانی ہے اس پر لالچ نہیں کرنی چاہیے، جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس پر آدمی کو اترانا نہیں چاہیے۔ تو یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر ہمارے ماحول اور معاشرے سے اگر یہ بیماریاں ختم ہو جائے تو ماحول اور معاشرے میں زبردست ایک سکون کی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ چند کام کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا، اور مستورات کے لیے ان کی ازدواجی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایک کتاب ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے وہ کتاب اردو میں لکھی ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اور اس کا گجراتی میں ٹرانسلیٹ اور اس کا ترجمہ ہمارے مولانا عبدالصمد صاحب نے کیا ہے۔ وہ کتابیں ماشاءاللہ وہ کل انشاءاللہ لے کر ہمارے مفتی صاحب آئیں گے، تو جو چاہتے ہیں کہ وہ کتاب حاصل ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے مردوں کو کہیں۔ خوبصورت جیون اس کتاب کا نام ہے، بہت بہت بہترین کتاب ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ضرور اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، وقت فارغ کر کے بھی پڑھ لیں، کسی بھی صورت میں اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عرض معروف باتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں
اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔